کہ دعا گو بزرگ انسان بن گئے، نظام وصیت میں شامل ہوئے، 1/3 حصے کی وصیت کی، زندگی وقف کی اور پہلے انگریز مبلغ کے طور پر بھرپور خدمت کی توفیق پائی۔ نیک اور پاکیزہ تبدیلیوں کے یہ واقعات کوئی افسانے نہیں، یہ حقیقتیں ہیں، اور ایسی معجزانہ اور ایمان افروز حقیقتیں ہیں جن سے احمدیت کا دامن بھرا ہوا ہے۔ یہ کرشمے ہر روز نظر آتے ہیں اور دنیا کا ہر خطہ اس پر شاہد ناطق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میری جماعت نے جس قدر نیکی اور صلاحیت میں ترقی کی ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرات، احمدیت نے دنیا کو کیا دیا، یہ ایک بہت لمبی داستان ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بہت وسیع ہے۔ میں اس کے چند ایک عنوانات پڑھ کر اپنی تقریر کے آخری حصے پہ جاتا ہوں۔ احمدیت نے دنیا کو ایسے دل عطا کیے جو اسلام کی خاطر اپنا جان، مال، عزت اور وقت اور ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی وہ قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ خاص طور پر مالی قربانی میں ایسی ایمان افروز مثالیں ہیں جن کو پڑھ کر انسان کے دل میں ایک عجیب روحانی مسرت پیدا ہوتی ہے۔ پھر دین کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کرنا۔ احمدی ماؤں نے ایک بعض اوقات ایسا ہوا کہ ایک بیٹا، کئیوں نے 2 بیٹے، 3 بیٹے، 4 بیٹے خدمت دین کے لیے پیش کیے، اور ایسی مائیں بھی ہیں جنہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس راہ خدا میں پیش کر دیا۔ قربانیوں کے جو وسیع میدان ہیں ان میں اپنی جان کی قربانی سب سے بڑھ کر ہے، اور اس سلسلے میں سید عبداللطیف صاحب شہید افغانستان، سید الشہداء نے جو عظیم الشان قربانی کی اور حق و صداقت کی خاطر جس طرح اپنی جان قربان کی، باوجود طمع کا لالچ دیے جانے کے، باوجود بار بار کی تحریک کے، ہر بار انہوں نے انکار کیا کہ جس صداقت کو میں نے سچ سمجھ کر قبول کیا ہے میں اسے ایک لمحے کے لیے ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر تبلیغ اسلام کی خاطر ایسے لوگ ہیں، ایسے فدائی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی اور خلیفہ وقت کے پاس پیش کی۔ ایسے لوگ جب دیار غیر کے لیے روانہ ہوئے تو جوان بیوی کو پیچھے چھوڑ کر گئے، واپس آئے تو وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ بوڑھے والدین کو چھوڑ کر گئے، جب واپس آئے تو والدین دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ایسے وقت میں رخصت ہوئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر گئے، واپس آئے تو اپنے بچوں کو پہچاننا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں کی، اور وہ لوگ بھی ہیں احمدیت نے ایسے فدائی دنیا کو عطا کیے کہ دیار غیر میں گئے، پھر انہیں کبھی یہ موقع نہ مل سکا کہ واپس آ کر اپنے وطن آ سکیں۔ اسی زمین میں وہ دفن ہو گئے اور آج بھی اسی زمین میں آسودہ آرام ہیں۔ تو ایسے ایسے مجاہد اللہ تعالیٰ نے احمدیت کو عطا کیے۔ پھر احمدیت نے ایک بہت ہی عظیم الشان نعمت جو دنیا کو عطا کی وہ قبولیت دعا کا عرفان ہے اور اس کا تجربہ ہے۔ احمدیت نے اہل دنیا کو یہ نوید سنائی کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے جو بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے، اور پھر قبولیت دعا کے شیریں ثمرات عطا کرتا ہے۔ اور اس کی اس قدر کثرت سے مثالیں ہیں، اتنی زیادہ مثالیں ہیں کہ خواہ انسان کئی دن بولتا چلا جائے، کئی ہفتے اور مہینے بولتا چلا جائے، لیکن قبولیت دعا کی یہ مثالیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر احمدی گھرانہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہے کہ جس نے براہ راست یا بالواسطہ قبولیت دعا کے زندہ نشانات دیکھے ہیں، کوئی ایک احمدی گھرانہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے جو قبولیت عرفان، قبولیت دعا کے عرفان اور اس کے شیریں ثمرات سے خالی ہو۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ قبولیت دعا کا عرفان احمدیت کو عطا کرتا ہے اور اس کے شاندار نمونے عطا کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں منشی عطا محمد صاحب پٹواری کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں لیکن اولاد سے محروم تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مرزا صاحب کی دعا سے مجھے جس بیوی سے میں چاہوں اولاد مل جائے تو میں احمدی ہو جاؤں گا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے دعا کی، اس کی برکت سے ان کو حسب خواہش اولاد بھی ملی اور ساتھ ہی احمدیت کی دولت بھی مل گئی۔ کپورتھلا میں احمدیہ مسجد پر غیروں نے قبضہ کر لیا اور جج اس بات پر تلا ہوا تھا کہ فیصلہ احمدیوں کے خلاف کر دے گا۔ دوست گھبراہٹ کے ساتھ مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو، اگر میں یہ سچا ہوں تو تمہیں یہ مسجد مل کر رہے گی۔ اور غیر معمولی حالات میں ایسا ہوا، جس جج نے احمدیوں کے خلاف فیصلہ کرنا تھا وہ اچانک فوت ہو گیا، اس کی جگہ دوسرا جج آیا،
اس نے مثل دیکھی اور فیصلہ احمدیوں کے حق میں کر دیا۔ حضرت مولانا رحمت علی صاحب کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو آپ نے بارہا سنا۔ ایک لکڑی کے مکان میں تھے اور قریب آگ لگ گئی۔ ساتھیوں نے کہا کہ اس مکان کو چھوڑ دیں، یہاں پہ خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز آگ اس مکان کو نہیں چھوئے گی، کیونکہ میں اس شخص کا غلام ہوں کہ جس کے آگ کو اس کا غلام بنا دیا گیا۔ اور اس نے کہا کہ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اچانک بارش آئی اور وہ آگ بجھ گئی، اور حقیقت میں آگ مسیح محمدی کے ایک غلام کی غلام بن گئی۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب انگلستان آتے ہوئے ایک جہاز پہ سفر کر رہے تھے۔ خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی اس کو سمندر میں ڈبویا جا سکتا ہے، اور کپتان نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ حضرت مفتی صاحب نے بڑے درد کے ساتھ دعا کی کہ خدایا میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، میری مدد فرما۔ ایک فرشتہ آپ کو دکھائی دیا جس نے آپ کو کہا کہ صادق یقین رکھو کہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اور مفتی صاحب نے فوراً اعلان کر دیا کہ یہ جہاز ہرگز نہیں ڈوبے گا، حفاظت سے پہنچے گا۔ باقی جہاز دائیں اور بائیں غرق ہوتے رہے، لیکن وہ جہاز جس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا یہ غلام سوار تھا، وہ جہاز محفوظ رہا اور باخریت اپنی منزل پر پہنچا۔ حضرت مولانا راجے کی صاحب کا واقعہ ہے کہ جلسہ ہونے لگا، بارش کے آثار بن گئے۔ آپ کو فکر ہوا کہ جلسہ کیسے ہوگا۔ آپ نے درد سے دعا کی کہ خدایا ان بادلوں کو روک، کیونکہ ہمارا جلسہ خراب ہونے والا ہے۔ فرشتوں کو مخاطب کر کے یہی کہا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارش رک گئی اور جلسہ کامیابی سے منعقد ہوا۔ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب مبشر کا واقعہ ہے۔ غانا میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ اگر امام مہدی آ گیا ہے تو زلزلہ آنا چاہیے، حالانکہ یہ کوئی اصول نہیں، کوئی پیش گوئی نہیں۔ لیکن مولانا نذیر احمد صاحب مبشر نے خدا سے عرض کیا کہ خدایا تو قادر خدا ہے، اگر تو چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس دعا کے بعد چند دن کے اندر اندر غانا میں اتنا زبردست زلزلہ آیا کہ سارا ملک اس سے لرز گیا، اور ہزاروں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت میں داخل ہوئے۔ تو حضرات، یہ وہ دولتیں ہیں جو احمدیت نے دنیا کو دیں، یہ وہ روحانی نعمتیں اور برکتیں ہیں جو احمدیت نے دنیا کو عطا کیں۔ شربت وصل و بقا اور آب بقا کے یہ شیریں جام ہیں جو احمدیت نے چار سو بانٹے۔ اے احمدیت کے جانثارو، آج تم ان نعمتوں کے امین ہو، اس امانت کا خوب حق ادا کرو۔ اے رحمت دو عالم کے وفاشیار غلاموں، اٹھو اور ظلمت و تاریکی کی راہوں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر ڈالو۔ اپنی درد بھری دعاؤں سے اس کی تقدیر جگا دو اور ساری انسانیت کے لیے رحمت کی موسلا دھار بارش بن جاؤ۔ لیکن یاد رکھو کہ دنیا کو دینے سے پہلے لازم ہے کہ تم خود ان برکتوں، نعمتوں اور فیوز سے اپنے سینوں کو منور کر لو، ان دولتوں سے اپنے دامن پوری طرح بھر لو، تا ان روحانی خزائن کو آگے پہنچانے کا حق ادا کر سکو۔ اب یہ بار امانت تمہارے کندھوں پر ہے۔ تم صاحب کوثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو۔ اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ان خزانوں کو دنیا کے کناروں تک پہنچاتے چلے جاؤ کہ یہ دولتیں، یہ نعمتیں اور برکتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ یاد رکھو کہ انہی کی برکت سے دنیا کی تقدیر بدلے گی، اور دنیا ایک دن ضرور محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر ہر دکھ سے نجات پالے گی۔ آج اس خدمت کی سعادت تمہارے حصے میں آئی ہے۔ اس جانفشانی سے اس کا حق ادا کرو کہ ہمارا مولا خوش ہو کر ہمیں اپنے دامن رحمت میں چھپا لے۔ اللہ کرے کہ یہ سعادت اور خوشبختی ہم میں سے ہر ایک کا نصیب ٹھہرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔